بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. یہ جو ہم لوگوں کے ہفتہ واری درس کا سیشن چل رہا ہے، اس میں ایک ہفتے میں تفسیر کا سلسلہ ہے اور ایک ہفتے میں سیرت. تو یہ سیرت والا ہفتہ ہے اور سیرت کے ٹاپک کو ہم نے شروع کیا ہے. اللہ نے زمین آسمان، اللہ نے کائنات کیسے بنائی، اور اس میں اس سلسلے میں قرآن میں بہت آیات ہے. اس کو ہم دنیا میں پہلے اس کو کیسے سمجھا جاتا تھا، آج کی نئی تحقیق میں اس کو کیسے سمجھا جاتا ہے. ہر چیز 1400 سال پہلے کلیئر نہیں تھی، لیکن اللہ کے علم میں وہ تھی. اس زمانے میں اس کو کلیئر کرنا اتنا مفید نہیں ہوتا، کیونکہ اس زمانے میں وہ بات سمجھی نہیں جا سکتی تھی. مثال کے طور پر آج سے 1000 سال یا 2000 سال پہلے یہ کہنا کہ زمین گول ہے، اگر کوئی بندہ زمین کو گول نہیں مانتا ہے تو اس سے اس کے ایمان عقیدے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. قیامت میں اس کو کوئی اس سے نقصان نہیں ہوگا کہ وہ زمین کو گول مانتا کیوں نہیں مانا اس نے. اللہ نے زمین پیدا کی، یہ ایک ماننے کی بات ہے کہ اس کا خالق اللہ ہے، لیکن یہ فیکٹ کہ زمین گول ہے، کروی شکل میں ہے، گیند کی شکل میں ہے، یہ اس وقت بتایا اگر جائے تو بہت سارے فیکٹس ایسے ہوتے ہیں جو زمانے کے ترقی کے اعتبار سے سمجھ میں آتے ہیں. جیسے آج سے 1000 سال پہلے، کیا 300 سال پہلے، 400 سال پہلے انسان ہوائی جہاز سے سفر کر سکتا ہے اور یہ پاسبل ہے، یہ اتنا آسانی سے نہیں کوئی مانتا. موبائل آپ جس سے ہم آج کل بات کر رہے ہیں، یہ اتنا آسانی سے، ٹیلی فون کے انوینشن سے بہت پہلے، برسوں پہلے، اس بات کو کوئی نہیں جلدی تسلیم کرتا کہ ہم ویڈیو کال کر سکتے ہیں اور فون اپنا جیب میں لے کر چل سکتے ہیں، اور جہاں ہم ہوں گے وہاں ایک نمبر کے ساتھ ہمارا کنیکشن ہو جائے گا اور ہم دنیا کے کسی بھی کونے سے بات کر سکتے ہیں. لیکن آج آپ اس سے 10 اسٹیپ آگے کی بھی بات بتائیں گے تو بندہ مان لے گا، کیونکہ اس کے آگے کے اسٹیپس جو ہیں اب ہم نے اتنی چیزیں دیکھ لی ہیں کہ آگے ہم از خود بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں کہ دیس اسٹیپس آر پاسبل. تو لیکن قرآن سے ٹکرا نہیں رہی ہے کوئی چیز. جیسے زمین گول ہے، قرآن نے کہیں نہیں کہا کہ زمین فلیٹ ہے. قرآن نے کہا ہے زمین کو ہم نے بچھایا، وَالْأَرْضَ وَالسَّمَاءَ بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا، ہم نے زمین کو بچھایا. تو حقیقت ہے بچھانے کا مطلب ہم یہ کیسے سمجھ لیں کہ فلیٹ ہونا بچھانے کا مطلب ہے. یہ زمین بچھی ہوئی تو ہے جو ہم اس پہ گھر بنا رہے ہیں، ہمارے پلے گراؤنڈس ہیں، ہماری ٹرینیں دوڑ رہی ہیں، ہمارے ایئرپورٹس ہیں، اور ہمارے ایکرس میں ہماری کھیتی باڑی کی زمین ہے، فارمنگ ہے، سینکڑوں چیزیں ہیں جو فلیٹ شکل میں ہیں. ایکچولی آپ اس کو یوں سپوز کریں، ہمارا جو سائز ہے اور گلوب کا جو سائز ہے، اس سائز کے مقابلے میں ہمارا یعنی کیا ویلیو کیا بنے گی؟ ہماری کچھ ویلیو نہیں بنے گی. تو اتنے ہی بڑا گیند بنائیں اور اسی سائز کا جو گلوب کے لیول میں ہمارا جو سائز بنتا ہے، اسی سائز کا ایک چونٹی کو اس پہ رکھیں تو اسے فٹ بال کیا نظر آئے گا؟ فلیٹ نظر آئے گا. تو یہ تو اللہ نے جس دن بنایا پہلے دن بنایا. لیکن اگر کوئی فلیٹ مانے، کوئی گول مانے، زمین میں قرآن نے ایک کامن بات بتائی کہ ہم نے زمین کو پیدا کیا. ساری ڈیٹیلز بتانے کا ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ وہ زمانے کے اعتبار سے ہم بڑھتے جائیں گے تب ہمارے لیے پاسبل ہوگا اس کو سرچ کرنا، اس کو سمجھنا اور اس کو ریسرچ کرنا. وہ آج پاسبل ہے. لہذا یہ ساری باتیں قرآن میں موجود ہیں. ہم جب قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کس لیے ہے؟ بیٹی جب رخصت ہو تو اس کے جہیز میں ایک سامان قرآن بھی ہونا چاہیے. قرآن کس لیے ہے؟ مولانا صاحب سے پوچھے بھائی قرآن کی کوئی آیت بتائیے جس کو میں پڑھوں تو میرا یہ زخم ٹھیک ہو جائے، میری بیوی کی بیماری ٹھیک ہو جائے، میرا بچے کا نوکری مل جائے، میرے گھر میں جن آتا ہے وہ بھاگ جائے. یہی سب کام رہ گیا ہے. قرآن جو اتنا اعلان کر کے کہہ رہا ہے کہ ہم نے زمین کو یوں بنایا، ہم نے زمین کو وہ بنایا. قرآن کہتا ہے
الذی خلق سبع سماوات طباقا، ہم نے 7 طبق در طبق آسمانوں کو بنایا. ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، وہاں آپ کو کوئی بھی ڈیفیکٹ نظر نہیں آئے گا، کوئی ڈس آرڈر، کوئی نظام میں خلل، کوئی خوبصورتی کی کمی، کوئی ہم ان فیکٹس کو ہم ایکچولی جانتے نہیں ہیں، لیکن ہماری صلاحیت بھی نہیں ہے. لیکن قرآن چیلنج کرتا ہے کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ تم اس میں کوئی ڈیفیکٹ نکال سکو یا کوئی اس میں تم فالٹ نکال سکو. اب یہ قرآن میں لکھا ہے، یہ قرآن میں تبرک کے لیے پڑھنے کے لیے نہیں لکھا ہے، یہ دیکھنے کے لیے لکھا ہے، سمجھنے کے لیے لکھا ہے. اب جب زمین کی خلقت کو ہم اس انداز سے سمجھیں گے تو آپ یہ بتائیں، اب جب آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو کیا سمجھ میں آئے گا؟ خدا کی شان سمجھ میں آئے گی کہ اللہ نے کیا زمین بنائی. مثال کے طور پر آج کل بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں، اب یہ سب میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ قرآن میں ہمارے تقریباً انبیاء کا جب بھی ذکر کرتے ہیں تو سب سے پہلے کائنات کی تخلیق کا ذکر کرتے ہیں. کائنات کی تخلیق اپنے آپ میں اتنی بڑی حقیقت ہے. اب جیسے آج کل جو ریسورسز ہیں انفارمیشن کے، اس میں بتاتے ہیں بھائی زمین کب سے ہے، جیسا میں نے پہلے بھی کہا، بگ بینگ، لٹل بینگ، لائٹ بینگ، وہ ساری چیزیں اتنے ملین بلین سال پہلے. آپ کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے، کوئی ریکارڈ نہیں ہے آپ کے پاس، اور کوئی سورس نہیں ہے آپ کے پاس جاننے کا. اس بات کے جاننے کا صرف ایک ہی سورس ہو سکتا ہے، سائنٹسٹ یا ریسرچر جن لوگوں نے کتابیں لکھی ہوں. وہ لکھی نہیں گئی، وہ کب سے لکھی جا رہی ہے؟ اسلام کے آنے کے بعد تو کتاب کے لکھنے لکھانے کا دور شروع ہوا اتنی پابندی سے. پہلے اتنی کتابوں کے لکھنے کا رواج نہیں تھا، سب حافظے اور میموری پر کام چلتا تھا. یہ سارا کام تو، یہ سارا ڈیولپمنٹ اور امپروومنٹ جو ہوا ہے ہسٹری میں، یہ تو سب سے زیادہ اسلام کے آنے کے بعد ہوا ہے. لہذا کوئی ریکارڈ نہیں ہے. اب ہے کیا؟ آپ اس کی سنی اس کی سنی اس کی سنی باتیں کر رہے ہیں. اب اس کی سنی اس کی سنی باتیں کر رہے ہیں تو وہ تو فیکٹ نہیں ہو سکتے. تو اب یہ زمین بنی کیسے بنا، اس کا ڈیوریشن کیا تھا، وہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا ہے. اور اللہ اپنی باتیں اور اللہ اپنا علم جو ہے وہ براہ راست بندوں کو ڈائریکٹ نہیں دیتا ہے. اس کے لیے اللہ ایک کو سلیکٹ کرتا ہے جس کو ہم نبی کہتے ہیں. لہٰذا ان باتوں کے جاننے کا سورس ہمارے پاس ریز ہوئے زمین پر، ریئل سورس سوائے پیغمبر اور نبی کے کوئی نہیں. ان کے بتائے ہوئے انفارمیشن میں اگر یہ فیکٹس اور یہ ریسرچ اور یہ سائنٹیفک ویلیوز اگر اس کے ساتھ میچ کرتی ہیں پھر تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو پھر ہم کیوں جائیں ماننے. وہ یہ 1 بلین بولو 2 بلین بولو، امتحان پاس کرنے کے لیے بچے نے جو کتاب میں لکھا ہے وہ ہم لکھ کے جواب دے کے امتحان پاس کر لیں گے، لیکن اس پہ بلیو نہیں کر سکتے، اس پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے، اس کو ہم ایز اے نالج ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. ہم ایز اے پارٹ آف ایگزامینیشن اس کو یاد کر کے ایگزام پاس کرنے کے لیے لکھ سکتے ہیں، لیکن وہ فیکٹ ایز اے فیکٹ ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. تو اب قرآن میں آپ جہاں بھی پڑھیں، سورہ انعام میں اتنی زیادہ اللہ نے اپنی خلقت کے بارے میں ذکر کیا ہے، سورہ نحل میں ذکر کیا ہے. یہ کس لیے ذکر کیا ہے؟ یہ جاننے کے لیے کہ ہم کائنات کی حقیقت کو جان سکیں. اب مثال کے طور پر ایک بات بولتا ہوں، ہم نے پہلے آسمان کے بارے میں سنا، اللہ نے 7 آسمان بنائے، اور زمین آسمان کی خلقت کے بعد اللہ عرش پہ مستوی ہوا، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے ثم استوى علی العرش. اللہ نے زمین آسمان پیدا کیے، پہلے زمین پیدا ہوئی، پھر زمین کو بنایا اللہ نے پورے اس کے تمام لوازمات کے ساتھ، پھر آسمان بنایا. زمین کی خلقت اور اس میں ہمارے لائف ریسورسز کے لیے جتنی چیزیں ضرورت تھی وہ سب کے سب اللہ نے ٹوٹل 4 دن اس میں لگے، پھر 2 دن کے لیے کیا کہتے ہیں کہ آسمان کی طرف. اس کے بعد اللہ نے جمعے کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کو کی خلقت فرمائی، اور پھر اللہ عرش پر مستوی ہوا. ثم استوى علی العرش، یعنی عرش پہ مستوی ہونے کا معاملہ زمین آسمان، اس کے بعد اللہ عرش پہ مستوی. اس کی تفصیل علماء نے کہا ہے کہ ہم صرف ایمان لا سکتے ہیں، اس کو ہم سمجھ بھی نہیں سکتے اور ہمارے بس کا بھی نہیں ہے، اور اللہ نے بتایا نہیں. جب بتایا نہیں تو پھر ہمارے بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں، جیسے بعض چھوٹے بچے پوچھتے ہیں کہ بالغ ہونا کیا ہوتا ہے، تو ہم کوشش نہ کریں ان کو سمجھانے کی. بولا بالغ ہونا کیا ہوتا ہے بیٹا، یہ ہمیں سمجھانے کی ضرورت نہیں، آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا. ٹائم آئے گا آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. جب ایسا ٹائم آئے گا اس میں مسئلے پوچھ لینا. کچھ چیزیں ہم پریکاشن میں، کچھ ان نیسیسری چیزوں میں ہم انوالو ہوتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. ہاں، اس کی ضرورت کیا ہے؟ بچوں کے اخلاقیات پر دھیان دیں، بچوں کو تعلیم کے اوپر ان کی ایکسپرٹائز کیا ہے، اس کی طرف ان کا مین سبجیکٹ کیا ہے، ان کے اوپر ان کی انٹرسٹ کیا ہے، اس پر توجہ دیں. باقی بہت ساری ڈیٹیل ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بہت ساری باتیں زمانہ وقت خود سمجھاتا ہے. تو
لہٰذا اللہ عرش پر مستوی. اب مثال کے طور پر اکثر لوگ پوچھتے ہیں قرآن میں ہے اللہ نے فرمایا، بلکہ حدیث میں بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی کی زمین کھا لی یا کسی کا حق کھا لیا تو قیامت کے دن 7 زمینیں اس کے گردن میں آ کے 7 زمین اس کے گردن میں لٹکا دی جائے گی. یہ حدیث ہے. یعنی جس نے بھی کسی کا حق کھایا تو 7 زمین لکھی ہوئی ہے. اور اللہ نے بھی یہ فرمایا اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، سورہ طلاق میں آخری آیت ہے. اللہ نے آسمان کو 7 طبق میں بنایا اور اسی طرح زمین کو بھی بنایا. حدیث میں بھی 7 کا ذکر ہے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے کیا تحقیق کی کہ زمین کے 7 لیئرز ہونے، زمین کے 7 پارٹس ہونے کا یا 7 لیئرز ہونے کی کیا کنڈیشن ہو سکتی ہے. اب یہ تو ہمیں تحقیق کرنا تھا، یہ تحقیق دوسرے کر رہے ہیں. یہ تو تحقیق ایکچولی ہمیں کرنا تھا. ہوا کیا ہے؟ یہ ہماری آپ کی غلطی بھی ہے. ہمیں صرف قصوں میں مزہ آتا ہے. قرآن میں جو فیکٹس اللہ نے دیے ہیں ان کے اوپر ریسرچ کرنے میں ہمیں انٹرسٹ نہیں ہے. مجھے حیرت ہوتی ہے ایک بندہ 7 اسپیس میں جا کر واپس آئے اور اس کے باوجود بھی اس کا اعتماد اور اس کا یقین اور اس کا اعتقاد گوبر پر ہو تو ایسی سائنس کا کیا فائدہ؟ آگ نہ لگ جائے ایسے نالج پر. جب علم کا تو فائدہ ہی ہوتا ہے نا، ہمارا ذہن کھلنا چاہیے، ہمیں حقائق سمجھنے کی صلاحیت آنی چاہیے. وی شوڈ ایبل ٹو کیا کہتے ہیں کہ انڈرسٹینڈ دا فیکٹس. فیکٹ کیا ہیں ان کو سمجھنے کی صلاحیت ہونی چاہیے. ہر چیز پر اعتراض نہیں کرنا، یہ اس کی دعوت نہیں دے رہا ہوں میں. سمجھنا، اللہ نے زمین آسمان پیدا کیا اس کو سمجھنا ہے. اب دیکھیے مثال کے طور پر اب زمین ہے. اب میں اس پر بہت غور کر رہا تھا. ابھی نئے ریسرچ میں چند باتیں ایسی ہیں جو انفارمیشن ریسورسز میں ملتی ہیں. زمین کے 7 طبق کی 2 نوعیتیں ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے نا آپ کو بھی سوال آتا ہوگا کبھی خیال میں کہ زمین کے 7 طبق ہونے کا کیا مطلب ہے. اس پر ہماری ریسرچ ہونی چاہیے. یہ قرآن کا سبجیکٹ ہے، یہ کسی اسکول کا سبجیکٹ نہیں ہے. حیرت کی بات ہوگی آپ جو سائنٹیفک رولز، جو سائنٹیفک رولنگ اینڈ جو سائنٹیفک فیکٹس جو اللہ نے قرآن میں دیے ہیں وہ باہر ہو ہی نہیں سکتے. اس لیے نہیں ہو سکتے کہ وہ تو بنانے والا بیان کرے گا، دوسرا کیا بیان کرے گا. اب زمین کے اندر مثال کے طور پر اتفاق سے زمین کے اوپر کا حصہ ہے جسے ہم ایٹماسفیئر کہتے ہیں، زمین کا اندر کا حصہ ہے جسے ہم انٹیریئر کہتے ہیں. اور اتفاق سے دونوں میں ڈیفرنٹ ریسورسز سے آپ کو یہ بات ملے گی کہ دونوں میں 7 کا حصہ ملتا ہے. اگر قدرت نے زمین کے 7 اوپر والے حصے لیے مراد تو ادھر بھی 7 لیئرز ہیں. اگر نیچے مراد لیے ہیں تو انر میں بھی 7 لیئرز ہیں. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو ٹروپوسفیئر، یہ ہماری اٹ سیلف ارتھ، دس از دا فرسٹ لیول. سیکنڈ لیول پہ آئیے ٹروپوسفیئر، یہ ہمارا فرام 0 to 12 کلومیٹر، یہ ہمارا ٹروپوسفیئر ہے. ٹروپوسفیئر، اس ٹروپوسفیئر میں ہوا ہے. 12 کلومیٹر کے بعد آپ ہوا نہیں ہے، لہذا کوئی پرندہ، کوئی جہاز 12 کلومیٹر کے اوپر فلائی نہیں کر سکتا ہے. فرسٹ لیئر 12 کلومیٹر، ٹھیک ہے. سیکنڈ لیئر ہے اسٹریٹوسفیئر. دس از فرام 12 کلومیٹر ٹو 50 کلومیٹر. یہ 12 کلومیٹر سے 50 کلومیٹر کے ایریا تک یہ لیئر ہے. یہ ایٹماسفیئر کی سیکنڈ لیئر. میسوسفیئر یہ 50 to 80 ہے. اس میں میٹیورز جو ہیں وہ جب آسمان سے گرتے ہیں، جیسے ہم شہاب ثاقب کہتے ہیں، وہ ادھر آتے ہیں تو جل جاتے ہیں. ابھی آپ کو میں کچھ اور فیکٹس بتاؤں گا. یہ قرآن پڑھا رہا ہوں میں آپ کو، باہر نہیں پڑھا رہا ہوں کچھ. ہمیں قرآن کون سا سننے میں مزہ آتا ہے؟ بس یہ سنائیں کہ بھائی بس ایسا پھونک مارنے والا اسلام بتائیں کہ ادھر پھونک ماری جناب ادھر کائنات قبضہ ہو گئی. اس بیچ میں آپ کو یہاں پہ روک کے ایک بات کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ لے گئے اللہ، ٹھیک ہے. جو کامن ریسورسز ہے اللہ نے اس کو یوز نہیں کیا. کیوں؟ کبھی غور کیا؟ اس لیے کہ معراج کا سفر ہماری کامن پریکٹس سے ریلیٹ نہیں کرتا ہے. سمجھے کہ نہیں؟ ہم آپ معراج پہ جانے کا شوق کریں گے؟ ہمیں حکم ہے؟ ہمیں تمنا کرنے کی ضرورت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ مجھے معراج ہوگی؟ وہ اللہ کے اپنے پلان میں تھا، پروگرامنگ میں تھی کہ نبی کو میں ایک ایسا سفر کراؤں گا. یہ ہماری کامن پریکٹس نہیں ہے. کامن پریکٹس نہیں ہے، لہٰذا اللہ نے کامن ریسورس نہیں یوز کیا. لہٰذا وہ ہمارے ایریا سے باہر کی بات ہے، اسے ہم معجزہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے.
کامن پریکٹس کی جو چیز تھی، جو اللہ نبی کو ایک رات میں مکے سے مسجد اقصیٰ لے جا رہا ہے، مسجد اقصیٰ سے آسمانوں پر لے جا رہا ہے، وہی اللہ نبی کو ہجرت کے سفر میں کچھ نہیں کر رہا. سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ واٹ مائی پوائنٹ اور ناٹ؟ کیوں؟ ہجرت کا سفر ہماری کامن پریکٹس سے ریلیٹ کرتا ہے. ہمیں بھی اگر کبھی اپنے دین کو بچانے کے لیے ایک شہر چھوڑ کے دوسرے شہر جانا پڑے تو آپ یہ پھوک پھاک والے بابا کا کام نہیں چلے گا. وہاں آپ کو ایسے ہی رسک لے کر، ٹائمنگ ایڈجسٹ کر کے، سواریوں کو لے کر. ایون آپ ایک اور بات دیکھیں، خدا کی قدرت، غور کیجئے، یہ کامن کلاس نہیں ہے، یاد رکھیے، یہ ویری اسپیشل نہیں، مطلب یہ کہہ سکتا ہوں کہ ویری سائنٹیفک اینڈ ویری اکیڈمک ٹائپ کا کلاس ہے. ایک اور بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر میں گئے، ہمارے یہاں غیر مسلموں کو دیکھ کے ایم ہی پارا چڑھتا ہے. بغیر ضرورت کا بے موقع بھی ہمارے یہاں غیر مسلموں سے نفرت کا ایک عام ماحول ہے. اسی نفرت کا اثر ہے کہ ہمارے یہاں بورڈ لگا ہوتا ہے نان مسلم آر ناٹ الاؤڈ ٹو انٹر دا ماسک. یہ اسی نفرت کا ہے. کس نے کہا تم کو غیر مسلم کے مسجد میں داخل ہونے کو منع کس نے کیا؟ کیا پروف ہے تمہارے پاس؟ کیا دلیل ہے؟ کس بیس پہ کہہ رہے ہو یہ بات؟ یہ اسی بغض کا نتیجہ ہے. غور کیجئے کتنا رسکی سفر تھا. کون سا؟ ہجرت کا سفر. نکلے کب؟ رات کے اندھیرے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، بعد میں غار ثور پہ سواری کھڑی تھی. کتنے دنوں سے تیاری ہو رہی تھی؟ کتنے دنوں سے تیاری ہوئی تھی؟ وہاں پر کوئی معجزہ نہیں چل رہا ہے. ہلکے پھلکے معجزے اللہ دکھائے ہیں اللہ نے، جیسے کہ وہ ان کے اوپر آپ نے مٹی پھینکی تو ان کو نظر نہیں آیا. جب ہم اپنے ریسورسز یوز کریں گے تو کہیں ہم انیبل ہوں گے تو وہاں پر غیب کا سپورٹ ملے گا، لیکن میکسیمم آپ کو کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گائیڈ لیا تھا، گائیڈ، who was that? He was a companion of journey. وہ تو جرنی فیلو تھے، وہ تو سفر کے ساتھ شریک سفر تھے حضرت ابوبکر صدیق. تو گائیڈ کون تھا؟ عبداللہ ابن اریقط نام تھا اس کا. یہ کیا تھا؟ کافر تھا. کتنا رسکی سفر ہے، ہجرت کا سفر ہے، اور گائیڈ کون ہے؟ غیر مسلم. کیوں ایسا؟ کیوں کسی مسلم کو نہیں لیا اللہ کے رسول؟ بھائی وہ ماہر تھا، اس کی فیسلٹی ہم کو فائدہ پہنچا سکتی تھی اور اس کے اوپر ہم ٹرسٹ بھی کر سکتے تھے. جب ہم کو جب ہم کانفیڈنٹ ہو گئے تو ہم نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ کو ہم اتنا پیسہ دیں گے، آپ ہم کو ایسے راستے سے لے کے جائیے. وہ راستے وہ سارا جانتا تھا، اور عربوں میں اعتماد کی بڑی بات تھی. اعتماد کیا. اب دیکھیں آپ کتنے رسک سے غار ثور میں گئے. پھر جب دیکھا میں ماحول ٹھیک ہو گیا، 3 دن وہاں رہے. اس کے بعد جب دیکھا سب سائلنٹ ہو گئے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 3 دن ٹھہرنے کے لیے کہا. کیسی تکلیفوں سے پیر میں چھالے پڑ گئے، دھوپ میں، گرمی میں، کیسے کر کے نکلے. تو پتہ کیا چلا، جو ہماری کامن پریکٹس ہے نا، وہ کامن پریکٹس میں ہمیں کرنا پڑے گا کام. یہی چیز قرآن میں جو ہم بتا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں قرآن کا سبجیکٹ ہے. ہم قرآن میں یہ پڑھنا نہیں چاہتے ہیں جو آج کل کے سائنٹیفک فیکٹس ہیں، جس کو ہم ڈینائی بھی کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر یہ ہمارا چیلنج ہے کہ یہ بالکل الو بنایا ہے ہم کو. کوئی بولتا ہے چاند پہ گیا ہے، یہ میں بولتا ہوں آپ کو اتفاق سے آج کی یا کل صبح کی بات ہوتا ہوں. میں یہ سب باتیں بولتا رہتا ہوں نا، میڈیکل کے بارے میں، یہ جو اس طرح کے سائنٹیفک فیکٹ کے بارے میں. تو اتنا پڑھیے آپ کو بھی سمجھ میں آئے گا. ہماری عادت ہے نا، ہم دوسری باتیں اتنا جلدی نہیں مانتے، وہ سائنٹیفک بات کو بہت جلدی مانتے تھے. تو مجھے کل ہی کسی نے بھیجا ہے کہ وہ کسی ہال میں خود آرمسٹرانگ کو ڈائریکٹ پوچھ رہا ہے ایک بندہ، یہ بائبل ہے، اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے بولو کہ تم چاند پہ اترے تھے کیا؟ ڈیڈ یو اسٹیپ ڈاؤن آن دا مون؟ بولا نہیں. بولتا نو، یور بائبل از ناٹ اوریجنل. یورپ کے میکسیمم لوگ اس کو یقین نہیں کرتے ہیں. اس پر سب سے زیادہ یقین کرنے والے اور ایمان لانے والے ایشیا کے مسلمان ہیں، اور پھر غیر مسلم بھی. یہ آپ اپنی ریسرچ کیجئے. لیکن میں بہت سارے باتیں ہیں جو اس کے خلاف ہیں. کل کی بات بتا رہا ہوں باضابطہ. وہ پورا ویڈیو اگر آپ کہیں تو میں ادھر تو نہیں، تو میں آپ کو پروجیکٹر پہ دکھا دیتا.
تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ فیکٹس آپ سمجھیں گے تو آپ بھی دعویٰ کر سکتے ہیں. یہ ہماری عام طور سے آنکھ بند کر کے مان لینے کی عادت ہے نا, یہ تو صرف قرآن کے حق میں ہونا چاہیے, یہ دوسرے کے حق میں نہیں ہے. یہ صرف قرآن و سنت کے معاملے میں ہے کہ آنکھ بند کر کے مانیں گے, دوسری باتیں ہم کیسے آنکھ بند کر کے مان لیں گے. تو خیر, اب جناب یہ تیسرا فیئر ہوگا میسوسفیئر. چوتھا ہے تھرموسفیئر فرام 80 کلومیٹر ٹو 700. ساتواں ہے ایکسوسفیئر, دس از فرام 700 ٹو 10,000 کلومیٹر. دس ٹوٹل آر لیئر 6. میں اس میں ایک اور جوڑتا نہیں ہوں بلکہ وہ لوگ خود کہتے ہیں کہ ٹروپوسفیئر اور اسٹریٹوسفیئر کے بیچ میں ایک ہماری اوزون لیئر ہے جس کو ہم آپ سب جانتے ہیں. میں اس کو بھی ایک لیئر کاؤنٹ کرتا ہوں, اور اگر نہیں اس کو کاؤنٹ کروں تو بھی ایکسوسفیئر کے جو 10,000 تک کے لیے جو آپ نے ڈیوریشن نکالا ہے وہ آپ کا اپنا کیلکولیشن ہے, 7ویں لیئر ادھر ہوگی. اب دیکھیں یہ جو آپ کا میسوسفیئر ہے اس کے اندر ہماری یو وی الٹرا وائلٹ جو ریز ہیں ان کو سب کو کنٹرول کرتی ہے یہ پرت. ایک 7 ہو گئی. اوپر والی اگر ہم پورشن لیں گے تو وہاں بھی 7 ہے. میں آپ کو ایک مثال بتا رہا ہوں, سائنٹیفکلی ابھی یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ آسمان 7 ہے تو زمین بھی, اور یہ جو زمین کے ہمارے ایٹماسفیئر ہے یہ زمین کا حصہ ہے, یہ زمین سے باہر نہیں ہے. دس از فار ارتھ, یہ زمین کا حصہ ہے. اس کو زمین سے کوئی باہر مانتا ہے تو میں اس کو تسلیم نہیں کروں گا. کیوں؟ اب سنیے ایک اور بات. اب آپ قرآن میں بار بار پڑھتے ہیں یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل, ٹھیک ہے. اللہ اولج یولج کا مطلب ہوتا ہے انٹر کرنا, داخل کرنا, علاج اس کو کہتے ہیں. اب آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ جو آسمان کی ریز ہیں یہ باضابطہ ان کے اندر سے داخل ہوتی ہیں ہمارے زمین تک, اور یہ 7 لیئر اس کو کنٹرول کرتے ہیں. سب سے زیادہ جو کنٹرول کرتی ہے وہ آپ کا اوزون لیئر کے پیچھے والا جو حصہ ہے, وہ ہمارے ریز جو ہماری صحت کے اعتبار سے جتنا ہم کو چاہیے اس کو کنٹرول کر کے آگے سے وہ ریز ٹرانسفر ہوتی ہیں, وہ سب سے زیادہ کام وہاں ہوتا ہے. اب قرآن کہتا ہے یولج اللیل فی النہار, دن کو رات میں داخل کرتا ہوں, رات کو دن میں داخل کرتا ہوں. خدا آپ اس حقیقت کو, قرآن کو دیکھیں, گلوب کو دیکھیں, اس کی ساری سائنٹیفک آج کل کے جو ریسرچ میں فیکٹس ہیں اس کو دیکھیں, تب آپ کو مزہ آئے گا یہ پڑھنے میں کہ کیا خدا نے تعبیر استعمال کی ہے کہ 1400 سال پہلے بھی وہ لفظ وہی کام کر رہا تھا, آج 1400 سال کے بعد بھی یہ لفظ وہی کام کر رہا ہے. یہ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ یہ سارے سائنٹیفک فیکٹس آپ جتنا جاننے کی کوشش کریں گے, آنکھ بند کر کے ہم مانیں گے نہیں, پہلے ہم اس کو دیکھیں گے کہ اس میں کتنی ریالٹی ہے. ریالٹی کے اعتبار سے اگر ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ یہ بات اچھی ہے, یہ بات درست ہے, تو پھر ہم بولیں گے واقعی دیکھو یہ چیز تو قرآن میں پہلے سے موجود ہے. اب آپ کو دونوں چیزیں معلوم ہونا ضروری ہے. کیا؟ یہ جو آج ہمارے پریکٹس میں جو چیزیں ہیں ہمارے روزمرہ میں, اور جو قرآن نے بیان کیا ہے, جب دونوں جانیں گے تب پتہ چلے گا نا کہ قرآن کیا چیز ہے اور قرآن کیا چیز ہے. یہ قرآن اترا کس پر؟ یہ قرآن اتنا فیکٹ کیوں بتا رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کو اتارا گیا نبی پر. اب آپ بتائیں ان دونوں کا ریلیشن کتنا گہرا ہے. اگر آپ ان سب حقائق کو نہیں سمجھیں گے تو کیا سمجھیں گے قرآن اور کیا سمجھیں گے نبی کو؟ ہم تو نبی کے ساتھ ڈرامہ کرتے ہیں, نبی کے ساتھ واللہ ڈرامہ کرتے ہیں. کیا ڈرامہ کرتے ہیں؟ بس ہم آئی لو محمد کہہ کے پوری دنیا جیتنا چاہتے ہیں, کچھ دھیلا بھی نہیں ہونے والا. قرآن نے کہا ہے بعض مکے میں بعض لوگوں نے, ایک بندہ تھا اس کا نام امیہ ابن خلف یا کیا تھا, اس نے ان کا بھی نام, غلام کا بھی نام معلوم ہے, اس میں سورہ مریم کے اس میں حصہ ہے. افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا, اس آیت کی ضمن میں ہے. اس کا مزدوری باقی تھی, اس نے کہا کہ تم محمد کے بارے میں بولو کہ محمد جھوٹا ہے, یہ کچھ باتیں اس نے کہی. تو کچھ روایتوں میں کہ انہوں نے کہہ دیا, اور کہنے کے بعد انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا کے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے کہنے کے لیے میں بالکل تیار نہیں اور نہ میں اس کو مانتا ہوں, لیکن اس نے مجبور کیا اور بہت ساری دھمکیاں دی, تو میں نے صرف اس کو خاموش کرنے کے لیے میں کہہ کے نکل آیا. تو قرآن میں بات باضابطہ آیت ہے الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان, اگر کسی کو کلمہ کفر مجبوری میں زبان سے کہنا پڑا لیکن وہ دل سے نہیں مانتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے زبان سے بولی ہوئی بات پر اس کی گرفت نہیں کرے گا. یہ سب کچھ قرآن میں لکھا ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت اور رسالت کو جب تک, اب ہے کیا, ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خالی آئی لو محمد تو کہہ رہے ہیں, باقی شادی ہمارے نانی کے مطابق ہوگی, عقیقہ میرے باپ کے مطابق ہوگا, ولیمہ میرے خالو کے مطابق ہوگا, دے ڈرامہ دے خرچہ, کارڈ چھاپ رہے ہیں, کہ کوئی خدا رسول نہیں, سب بھول جاؤ. کارڈ چھاپنے میں پتہ ہے میرے زمانے میں, میرا تو پرنٹنگ کا کام ہے, کوئی تقریباً 12-14 برس پہلے کی بات ہے.
کیا بتاؤں. امبوسنگ ہمارے یہاں کرتے ہیں, بلاک بنتا ہے, سلور امبوسنگ ہوتی ہے, ویلوٹ کے اوپر اس کو امبوس کریں. ایک کارڈ کی قیمت 22 ریال تھی, فولڈر. دس از ناٹ یعنی کوئی سنی سنائی کہانی نہیں ہے. ہم جس پریس میں کام کرتے تھے اس پریس والے نے وہ ہمیں دکھایا, اور ویسے فولڈر ٹائپ کے ویڈنگ کارڈ 1000 چھپے تھے. کتنا ہو گیا جی؟ یہ کیلکولیشن انہوں نے باضابطہ بتایا کہ فقیر صاحب یہ جاب ہمارا 22,000 ریال کا ہے, اور کرنا کیا ہے؟ آئی لو محمد, ربیع الاول آئے یا رسول اللہ. یہ نہیں چاہیے اسلام کو. اسلام کو کیا چاہیے؟ نبی پریکٹس میں آپ کو نبی رسالت کا ایمان پر ایمان ہماری پریکٹس میں چاہیے. اب مثال کے طور پر ہم تو چاہ رہے ہیں کہ بھائی سنت کے مطابق سارا کام کریں. اب شادی اور عقیقے ولیمے میں یہ سب ڈرامہ زیادہ ہوتا ہے. اب جناب لڑکی والے نہیں چاہ رہے ہیں, کہیں لڑکا والا نہیں چاہ رہا ہے, کہیں ماں خود نہیں چاہ رہی ہے, کہیں باپ نہیں چاہ رہا ہے, کہیں نانی نہیں چاہ رہی ہے, کہیں اماں نہیں چاہ رہی ہے. وہ ایسا کیسے ہوگا؟ ان کی وجہ سے کرنا پڑ رہا ہے. ان سب موقعوں پر اللہ رسول سائڈ ہے. لیکن جب غیر مسلم کا معاملہ آئے گا, تم نے ایسے کیوں کہا ہمارے اس کو؟ تو رسالت کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ اللہ نے دنیا کتنی باریکی سے, کتنے عجیب طریقے سے بنائی اور ایسے الفاظ استعمال کیے. اب آپ نیچے والے لیئرز پہ آ جائیے, یہ آپ کو کام آئیں گے. جیسے آپ ڈھونڈ لیجیے, آج کل تو سب کچھ مل جائے گا آپ کو. آپ ایٹماسفیئر لیئرز نکالیے, وہ نکل آئیں گے آپ کو. ساتوں 6 ہیں ایکچوئل, لیکن باقی دماغ آپ کو لگانا پڑے گا, وہ تو انہوں نے اپنے حساب سے کیا ہے. اور 7واں جو ہے یہ زمین کا فرسٹ لیئر ہے فرام 0 ٹو ڈیپتھ آف 100 کلومیٹر, لیتھوسفیئر. ٹھیک ہے. اس کے بعد پارشلی مولٹن, یہ ایستھیٹوس, کیا اس کا نام بھی ہے تو یاد کرنا پڑے گا میرے کو اسٹوڈنٹ کی طرح. ایستھونوسفیئر, ایستھونوسفیئر, یہ فرام 100 ٹو 200 کلومیٹر تک ڈیپتھ میں ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد سالڈ ایتھونوسفیئر, ایستھونوسفیئر. اس کے بعد مینٹل ٹرانزیشن 600 کلومیٹر, لوور ٹرانزیشن فرام 600 ٹو 2900 کلومیٹر. اس کے بعد آؤٹر مولٹن کور 3001 اپ ٹو 3150 کلومیٹر. اس کے بعد انر سولڈ کور, جو زمین کا انر سولڈ کور ہے, وہ ہے فرام 3150 کلومیٹر ٹو 6370 کلومیٹر. These are, we can say now کہ زمین آسمان کے 7 لیئرز ہیں, تو زمین کے 7 لیئر زمین کے ایریا میں ہی ہوں گے نا. اگر انر والا مانیں گے تو یہ ہو جاتا ہے, باہر والا مانیں گے تو ایٹماسفیئر ہو جاتا ہے. قرآن کی بات ثابت ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اگر اس میں ہم کہیں پر کمزور ہیں تو وہ ہماری سائنس ابھی لنگڑی ہے. ٹائم کے حساب سے بہت ساری چیزیں ثابت ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. اب یہ ہے معاملہ اللہ کی زمین کی پیدائش کا. اب میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آدم علیہ السلام کو پیدا ہونا ہے نا, تو سب سے پہلے تو اللہ نے اس دنیا میں آدم کو پیدا کیا. کس کو؟ نبی کو پیدا کیا, تاکہ جھوٹ بولنے والا کا جھوٹ نہ چلے. اگر وہ نبی نہیں ہوتا, خدا کی قدرت دیکھیے آپ, اللہ کی پلاننگ دیکھیے, اللہ کی پلاننگ دیکھیے. پہلا بشر جو اللہ نے پیدا کیا اس کو نبی پیدا کیا. سبحان اللہ. تاکہ جھوٹ کا کوئی راستہ نہ رہے. کیوں؟ اللہ جو اپنے میسج کنوے کرتا ہے جس کو, وہ کون ہوتی ہے ذات؟ نبی کی ذات. سبحان اللہ. عام آدمی کے ساتھ اللہ نے یہ سسٹم نہیں رکھا, ورنہ ہوگا کیا؟ ہر آدمی دعویٰ کرے گا کہ آئی ایم نبی. فرق سمجھ آیا؟ اگر نبی پرٹیکولرلی فکسڈ نبی, فکسڈ میسنجر, اگر وہ پروفٹ نہ ہو اور کامن آدمی یہ بولنے لگے کہ مجھے تو خدا نے بتایا, تو ہر آدمی بولے گا کہ مجھے خدا نے بتایا. تو اللہ نے ایک روٹ فکس کر دیا ہے کہ ہم اپنی بات نبیوں کے علاوہ کسی کو نہیں بتاتے, اور نبی ہونے کو نبی پروف کر کے دکھائے گا. نبی ہونا نبی پروف کر کے دکھائے گا کہ آئی ایم نبی. تو اب وہ پیدا ہونے سے پہلے یہ سب جو ہوا ہے, کتنا بڑا کام ہوا ہوگا, کتنی بڑی دنیا اللہ نے کائنات بنائی, اور ہماری اوقات کیا ہے؟ اب آپ سنیے قرآن کیا ہے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا. خدا کی قسم, انسان اگر قرآن کے اوپر اگر بہت گہرائی سے غور کرے,
ڈیپلی اگر اس کے اوپر تھنک کرے، اس کو سوچے، وہ اللہ کی محبت سے باہر ہی نہیں نکلے گا۔ ہمارے ہاں تو کیا ہے، آپ دیکھیں، ہم کیا سنتے ہیں دین کے نام پر، سیرت کے نام پر کیا سنتے ہیں؟ ڈرامہ نہیں ہے؟ جو میسج ہے وہاں وہ کیوں نہیں سناتے آپ؟ جو ہمیں بتانے کے لیے اتنا بڑا نظام چلایا، اللہ اپنے نبی کو معراج پہ لے کے جا رہا ہے، یہ آپ کو قصہ سنانے کے لیے میٹر دیا ہے؟ قصہ سنانے کے لیے، پروگرام کرنے کے لیے آپ کو میٹر دیا ہے؟ یا اس کے پیچھے کچھ مقصد ہے، اس کے پیچھے کچھ حقائق ہیں، اس کا کچھ بہت بڑا اس کے پیچھے اللہ کا ایک ارادہ اور منشا ہے، وہ سمجھنے کے لیے دیا ہے تاکہ یہ معلوم ہو جائے۔ اب میں نے کہا نا پہلے بھی کہ عجیب بات ہے، زمین اور دنیا کی تمام چیزیں ہم آپ سب دیکھ چکے، آسمان کسی نے نہیں دیکھا، آپ یقین کیسے کریں گے؟ اللہ نے نبی کو ہی وزٹ کرا دیا آسمان۔ اب تو مانیں گے نا کہ 7 آسمان ہیں؟ اب تو وہ خالی بلیف کی حد تک نہیں رہ گئی نا، اب تو اللہ کے رسول صاحب، اسی لیے دیکھیے آپ، موقع دیکھیے آپ، یہ سب پوائنٹ سمجھیے آپ، ہمیں بہت ہی ہمیں سوچنے والا تھنکر ہونا چاہیے، ہر مسلمان کو تھنکر ہونا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے نا، ثم تتفکروا، تھنک کرو، یو ڈو تھنک۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج پہ گئے، 7 آسمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ڈائریکٹ دکھایا۔ ہم سوچیں کہ اللہ نے یہ سفر کرایا اور اس سفر کے پیچھے اللہ کی منشا کیا ہے، تاکہ اللہ جو بھی دعویٰ کرتا ہے اس کو اللہ پروف کرتا ہے۔ لہذا ہم نے 7 آسمان بنائے ہیں، نبی کو دیا۔ اسی لیے اب دیکھیں آپ یہاں پر آئیے، حضرت ابو بکر صدیق کا لقب جو صدیق پڑا ہے، عام طور سے اس کے لیے جو روایتوں میں ذکر ہے وہ اسی دن۔ کیوں؟ ایک ایسے جرنی یا ایک ایسا کیا کہتے ہیں کہ واقعہ سنا رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کوئی بھی آدمی اتنا جلدی نہیں مانے گا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اگلے دن بتایا کہ دیکھو میرے سچے نبی ہونے کی ایک بہت بڑی علامت یہ دیکھو کہ مجھے اللہ نے رات کو معراج کرایا، میں یہاں سے مقدس جگہ گیا، مسجد اقصیٰ سے 7 آسمان پہ گیا۔ وہ تو 7 آسمان تو دور کی بات، وہ مسجد اقصیٰ ہی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ بولا وی آر گوئنگ فور، یعنی 1 month فار گوئنگ اینڈ 1 month ٹو کم بیک، 1 مہینہ جانا 1 مہینہ آنا، اور یہ ایک رات میں ان اے سنگل نائٹ ہی وینٹ اینڈ کیم بیک، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جب یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاق کر رہے تھے تو حضرت صدیق رضی اللہ عنہ پہنچے۔ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے وہاں بیٹھے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا کر رہے ہیں، بتائیے کیا بات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دیکھو مجھے اللہ نے رات سفر کرا۔ کیا سفر کرا؟ آپ سب باتیں مجھے بتائیے۔ ہر بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے جا رہے ہیں کہ یوں جبریل آئے، یوں میں براق پہ بیٹھا، اور پھر میں یوں وہاں پہنچا، پھر مجھے سیڑھی لائی گئی، سیڑھی کی بھی ابھی بات بتاتا ہوں آپ کو، سیڑھی لائی گئی، پھر اس کے بعد میں آسمانوں پہ گیا، پھر ایسا ایسا ہوا، یہ دیکھا وہ دیکھا۔ ہر بات کے اوپر، ہر سینٹینس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں صدق، دیئر از نو آپشن ایکسپٹ دس دیٹ دس از ٹرو۔ اس کا آپشن ہی نہیں ہے دوسرا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا؟ حضرت صدیق دیکھیں، موقع دیکھیں، حضرت ابوبکر صدیق کا موقع ایسے نہیں اتنا بلند ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے یہ کیسے مطلب ہر بات کو تم مانتے جا رہے ہو، تم نے تو دیکھا نہیں۔ انہوں نے کہا ہر وقت آپ کے پاس جبریل آ کے قرآن کی وحی سناتا ہے، اور آپ ہم سے کہتے ہیں کہ ابھی جبریل آیا اور یہ وحی ہے، ہم اس کو مان رہے ہیں، تو اس کو کیوں نہ مانیں؟ وہ تو بات ہی نہیں ہے، کوئی کنسپٹ ہی نہیں ہے نہیں ماننے کا۔ ہم تو آلریڈی اس ٹریک پہ چل رہے ہیں، اب تو ٹریک یہ ہے کہ جو آپ کہیں گے وہ سچ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو کہا کہ ابو بکر واقعی تم صدیق ہو، تصدیق کرنا اور بات کو سچ ماننے کا جو تیرا جذبہ ہے نا، واقعی وہ بے مثال ہے، اسی لیے ان کا لقب پڑ گیا ابو بکر الصدیق۔ اب آپ اندازہ لگائیں، یہ بات ابو بکر کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اور پروف کرا دی کہ بھائی یہ تو لوجیکلی بھی کہ بھائی جب دوسری بات ہم مان رہے ہیں تو یہ کیوں نہ مانیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 بات تم کو پروف کیا، تم نہیں مان رہے تو تمہاری غلطی ہے۔ وہ جو میں کہہ رہا تھا کیا نام سیڑھی والی بات، دیکھیے اللہ نبی علیہ السلام کو کبھی بھی دنیا میں اسباب کے بغیر نظام نہیں چلتا ہے۔ اس معجزاتی سفر میں بھی اللہ کے رسول کو اللہ نے یوں اٹھا کے مسجد اقصیٰ نہیں پہنچایا، جبریل کو بھی ساتھ میں لگایا، براق بھی دیا۔ یہ دنیا دارالاسباب ہے، سبب اختیار کرو، جھاڑ پھونک سے تمہارا غزہ حل نہیں ہونے والا ہے۔
اس کے لیے تم کو وہ کام کرنا پڑے گا جو تم نے اب تک نہیں کیا، اور اب تک آنکھ نہیں کھل رہی ہے. غزہ نہیں، پوری دنیا کا قانون یہی ہے. اللہ نے کہا ہے تمہارے پاس پاور ہونا چاہیے. یہ میں کوئی مطلب کوئی دوسری بات نہیں کر رہا ہوں، یہ سارے علماء یہاں کے بھی کر رہے ہیں. یہاں کے ایک شیخ خالد عبدلی ہے. ابھی دیکھیے کتنی عجیب بات ہے. انہوں نے ایک ورڈ کہا کہ مذاق کیا ہے لوگوں نے اس لفظ ارہاب کو استعمال کر کے. جو مسلمان بھی ٹیررزم کے لیے لفظ ارہاب استعمال کرتا ہے وہ قرآن کا استہزاء کرتا ہے. اللہ کے یہاں اس کو جواب دینا ہوگا. کیوں؟ قرآن تو کہتا ہے یو شوڈ بی ارہابی، یو شوڈ بی ارہابی. ہاؤ؟ سورہ انفال میں اللہ نے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ. آپ پاور اپنے ہاتھ میں لو، آپ ریسورسز آپ کے پاس ہونے چاہیے تاکہ لوگ آپ سے ڈریں. یہ دنیا بات کی نہیں ہے، لات کی ہے. آپ اپنی لات مضبوط کرو، یہ قرآن کہتا ہے. اب اسباب کے تحت دیکھیں، یہاں بھی براق لگایا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ وہاں جانے لگے تو ڈائریکٹلی اٹھا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پہ پہنچا دیا. کیا ہے؟ سیڑھی لگائی. وجہ دیکھیں حدیث میں، دماغ سے اسباب کا کنسپٹ تمہارا نکلنا نہیں چاہیے. کیوں؟ کہ یہ دنیا میں نے اسباب کے تحت رکھی ہے، یہاں اسباب آپ کو استعمال کرنا ہے، یہ میرا نظام ہے. اور ہم نے کیا سنا، ہم نے کیا پڑھا؟ سبب سے کچھ نہیں ہوتا ہے، سبب سے کچھ نہیں ہوتا. نبی کی پوری زندگی اسباب پر ہے. اسباب اختیار کر کے اللہ نے کہا، نبی نے کہا ہے دعا کرو. ہم کیا کرتے ہیں؟ جو کرنے والا کام، جو مصیبت پریشانی والا کام ہے، جس میں جان جاتی ہے، ٹائم جاتا ہے، پیسہ جاتا ہے، اس کو ڈیلیٹ کر دیا. اور جس میں کچھ نہیں جاتا ہے اس میں لگ گئے. اللہ سے دعا کر رہے ہیں مسجد میں بیٹھ کے، ایئر کنڈیشن کی مسجد میں بیٹھ کے دعا کرنے میں کیا لگتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اتنے چھوٹے پیغمبر تھے کہ غزوہ بدر میں جا کے دعا کر رہے تھے، اتنا گڑ گڑا رہے تھے کہ کندھے سے بار بار چادر گر رہی تھی؟ مدینے میں بھی کر سکتے تھے نا. جو نبی پیغمبر غزوہ بدر میں تھا مدینے میں بھی تھا. وہی اللہ ہر جگہ ہے. مدینے میں بیٹھ کے دعا کرتے یا اللہ میں نے اپنے ساتھیوں کو وہاں بھیجا یا اللہ. اور آپ غزوہ بدر ابھی تو آئے گا سیرت میں، آپ دیکھیں سیرت سنیں گے، الگ سیرت سنیں گے آپ. اب تک ہم نے جو سیرت کے بارے میں جو امت کو سکھایا اس سے کیا اصلاح آتی ہے؟ آپ کا مائنڈ سیٹ چینج ہونا چاہیے، آپ کی سوچ بدلنی چاہیے. مجبوری میں اگر آپ سے کوئی غلط کام ہو رہا ہے لیکن کام سے آپ کے سوچ کا ریلیشن نہیں ہونا چاہیے. آپ کی سوچ بالکل ڈفرینٹ ہونی چاہیے. سوچ میں یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی حقیقت، اللہ کی معرفت. سوچ میں یہ ہونا چاہیے کہ سنت کی حقیقت کیا ہے. مجھ سے اگر کچھ غلط ہو رہا ہے یا اللہ میں اس پر راضی نہیں ہوں، یا اللہ مجھے یہ پسند نہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی کام ایسا کرنا پڑ جائے جو سنت کے مطابق آپ کرنے پر قادر نہ ہو پائے، لیکن آپ کا دل جل رہا ہے. یہ دل دیکھتا ہے. اگر آپ کا دل نہیں چلتا ہے، آپ کا دل مر گیا تو پھر آپ مر گئے. یہ ہے ہماری چیز، یہ ہے سیرت میں سیکھنے کی چیز. اب دیکھیں آپ، اللہ نے زمین و آسمان کا اتنا بڑا نظام چلایا. اب ہم پڑھتے جا رہے ہیں سائنٹیفک فیکٹس، اور جو دنیا میں اللہ نے خلقت کے طور پر جو کچھ بھی پھیلائی ہیں، رکھی ہیں. اب آپ بتائیں، اب آپ جب قرآن پڑھیں گے، اب دیکھیں قرآن میں عجیب، مطلب میں ابھی دیکھیں ان اللہ فالق الحب والنوى، سورہ اعراف میں سب سے زیادہ قرآن میں جو آیت ہے نا، وہ یہ جو کیا بولیں گے اس کو، کائنات کے اندر جو بکھری ہوئی اللہ کی نشانیاں ہیں، وہ آیتیں سب سے زیادہ ہیں. اور ہم اس کے اوپر دھیان ہی نہیں دیتے. کتنی عجیب عجیب آیت قرآن. ان اللہ فالق الحب والنوى. حب کہتے ہیں دانے کو، نوا کہتے ہیں گٹھلی کو. گٹھلی آم میں کیا ہوتی ہے، کھجور میں کیا ہوتی ہے، گیہوں کیا ہوتا ہے، گیہوں میں گٹھلی ہوتی ہے، چاول میں گٹھلی ہوتی ہے. تو حب کہتے ہیں جو گرینز ہیں، اور نوا کہتے ہیں جس میں گٹھلیاں ہوتی ہیں. اللہ کہتا ہے ہم گٹھلیوں کو اور دانوں کو پھاڑتے ہیں. اللہ کی قسم کیا نظام رکھا. آپ دیکھیں کیا غور کرتے ہیں ہم، کیا پڑھا. جب امام نماز میں پڑھتا ہے، کبھی کبھی آیت پڑھے، خدا کی قسم اس آیت سے آدمی بڑھ ہی نہیں پاتا، وہ پورا قرآن پڑھ جائے میں ادھر ہی پھنسا رہوں گا. ان اللہ فالق الحب والنوى. آپ ایک امرود کھا کے کہیں پہ امرود کی بیج پھینک دیتے ہیں، یا امرود کھایا آپ نے تھوک دیا، آپ کے منہ سے امرود کا ایک دانہ نکلا، چھوٹا سا دانہ. ہمارے یہاں بہار میں تو ایسا بہت ہوتا ہے، جگہ جگہ دیکھیں، جہاں بھی دیکھیں، وہ خاص طور سے سب زیادہ امرود کے دانے وہ لوگ کھاتے ہیں، یا پرندے نے کھایا، اس کا بیج کہیں بھی گر گیا، بارش کے بعد دیکھیں ادھر ایک پودا نکلا ہوا ہے. قرآن کہتا ہے والارض ذات الصدع، اس زمین کی قسم جو اپنا سینہ پھاڑ دیتی ہے. زمین کے اندر یہ طاقت، یہ زمین کو اس بات کا مکلف بنایا ہے کہ جب کوئی پودا نیچے سے نکلے تو آپ کو کھل جانا ہے.
دانوں کو اور گٹھلیوں کو یہ حکم دیا ہے کہ جب آپ کا ٹائم ختم ہو، جب آپ کو باہر کوپل کا ٹائم آئے تو آپ باہر نکلو. قرآن کہتا ہے ان اللہ فالق الحب والنوا. ہم ایک دانے سے پورا پودا نکالتے ہیں، ایک گٹھلی سے پورا درخت نکالتے ہیں. یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی. وہ اللہ زندہ کو مردے سے اور مردے کو زندہ کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ ریورس کر سکتا ہے، دونوں کر سکتا ہے. مردے کو زندہ کر سکتا ہے، زندے کو مردہ کر سکتا ہے، سب کر سکتا ہے. وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمْ. پوری آیتیں پڑھتے جائیں، اللہ نے مستقل وہی باتیں کی ہے. زمین میں دیکھو ہم نے پیدا کیا، یہ میٹھا ہے، یہ کھٹا ہے. ایک ہی زمین کے اندر طرح طرح کے کوئی اکٹھا پھل بنتے ہیں، کوئی سنگل پھل بنتا ہے، انگور کے گچھے ہوتے ہیں اور کسی میں گودا ہوتا ہے، کوئی عجیب طرح سے. یعنی پورا سب کچھ قرآن نے اس کو ٹاپک کیا ہے. ہم اس تفصیل سے قرآن کو کب پڑھتے ہیں یہ بتائیے؟ رسالت کیا سمجھیں گے؟ رسالت تو یہ سمجھانے آتی ہے نا. نبی کے اوپر یا رسول اللہ کہنے پر جھگڑا تو ہم کرتے ہیں، نبی کے اوپر جو قرآن اترا وہ قرآن سمجھنے کی ہم کو شوق نہیں رکھتے. سچ بات تو یہ ہے کہ ہمیں السلام علیکم لکھنا نہیں آتا ہے. جزاک اللہ خیرہ، کم سے کم ہم کو اتنی اردو عربی تو آنی چاہیے جو قرآن اور اس کے دروس میں رہتے ہیں. ادھر ہے کیا وہ مارکر اور کچھ ہے؟ ان اللہ، ہمیں کم سے کم سوچ رہا تھا کہ 2 باتیں تو کم سے کم سمجھائی دوں کہ السلام علیکم کیسے لکھتے ہیں. وہ بعض لوگ السلام علیکم بھی عجیب طرح سے لکھتے ہیں. خیر، تو ان اللہ یہ اب ہم جناب یہ بتائیں ہم قرآن سمجھ کے کیا پڑھتے ہیں، اور جہاں قرآن سمجھانے کے دروس چلتے ہیں وہاں ہماری حاضری کا حساب کیا ہے؟ کیا حاضر ہوتے ہیں؟ ہمیں کون سا دین چاہیے؟ بس قصے کہانیوں والا. قرآن پڑھیں اور قرآن کے ان مجالس میں جس میں قرآن کی ان فیکٹس کو بتایا جاتا ہو، ایمان تازہ ہوتا ہے. یعنی آپ حیرت کریں گے ایک ایک بات سن کر، ایک ایک بات. ابھی دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، آپ کیسے قرآن کہتا ہے وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ. چلیں پھر اگلے وَفِي الْأَرْضِ آیا، ورنہ بہت سارا راز کھل جائے گا. وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ. اور زمین میں ہم نے یقین کرنے والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں رکھی ہے. وَفِي أَنفُسِكُمْ. اور ہم نے خود تمہارے اندر بھی رکھا ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے نا. اب وَفِي أَنفُسِكُمْ میں میڈیکلی ہزاروں باتیں ہیں جو آج کل کھل کر آئی ہیں. ہزاروں باتیں انسان کی خلقت کے بعد، انسان کے آپ کے جو انجوری اور وونڈس جو ہیل ہوتے ہیں، کبھی غور کیا آپ نے کہ اس کے اندر کیا میکینزم ہے قدرت کی؟ آپ کا جو اینٹاسڈ آپ نے اردو میں سنا ہوگا، بھائی یہ تو دیکھ کے میرے منہ میں پانی آ رہا ہے. آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ پانی آتا ہے نا. کہتے ہیں نا رال ٹپک رہی ہے. بلی کو چوہا دیکھ کے اس کے منہ میں رال ٹپکتی ہے. یہ کیا چیز ہے یہ؟ کبھی اس کے میکینزم پہ غور کریں. کتنا اسپیڈ، کتنا فاسٹ کام کرتا ہے یہ آٹومیٹک سسٹم. ہمارے کیا بولتے ہیں اس کو، ایسوفوگس، جو ہماری کھانے کی نالی ہے، اس میں ایک لیکوڈ ہے جو ٹاپ آف دا اسٹومک، معدے کے اوپر ایسڈ ہے ہمارے. وہ ایسڈ دونوں طرف کام کرتا ہے، معدے کے اندر بھی، معدے کے باہر کی طرف بھی. اگر آپ کوئی چٹپٹی تیکھی چیز یا ایسی چیز جس کے اندر تیزابیت بہت ہے، وہ آپ کی فیلنگ پہلے سے معلوم ہے آپ کو. اسی لیے بچے کو یہ فیلنگ نہیں ہوتی ہے، اسی لیے ہم بچوں کو سب بچاتے ہیں. یہ فیلنگ ہمارے تجربے سے آتی ہے. ہم کو معلوم ہے کہ آم کھٹا ہوتا ہے کچا، ہم کو معلوم ہے کہ نیبو، وہ بچے کو بھی معلوم ہے. بچہ 1 بار 2 بار کھا لے گا تو بچہ ایسے کرتا ہے. املی ہمیں معلوم ہے کہ کھٹا ہے، جب ہم کھائیں گے تبھی معلوم پڑتا ہے. جس نے نہیں کھایا اس کو کیسے معلوم پڑے گا؟ اب جو ہمارے نالج میں آ گئی ہے کہ یہ چٹپٹی چیز ہے، اس کو کھائیں گے. اب اس میں یہ جو ہمارے ایسوفوگس ہے، اس کے اندر اینٹاسڈ لیکوڈ اتنا فاسٹ کیا کہتے ہیں کہ ریئیکٹ کرتا ہے، اور وہ ڈیولپ بھی ہوتا ہے. جتنی کوانٹٹی ہے اس سے زیادہ ڈیولپ ہوتا ہے. اس کے بعد وہ اتنی تیزی سے کوٹ کر دیتا ہے ایسوفوگس کو اپ ٹو یور تھروٹ، آپ کی ایج آف دا ٹنگ، زبان کے نیچے تک. اب اس کے بعد اس کی وجہ، اچھا یہ کیوں ہوتا ہے؟ اگر یہ اینٹاسڈ لیکوڈ ریئیکٹ نہ کرے تو آپ کے ایسوفوگس میں جو غذا جائے گی وہ اس کو جلا دے گی. ایک دم اتنا انفلیمیشن ہوگا، اتنی سوزش ہوگی کہ آپ کے برداشت سے باہر ہوگی. 24 گھنٹہ بغیر ہمارے پلان کے یہ سسٹم کام کرتا ہے. یہ قرآن کہتا ہے وفی انفسکم، ایک جملے میں سمیٹ دیا، ایک جملے میں ایک ٹائٹل دے دیا اللہ نے، یو تھنک اباؤٹ یور باڈی. آپ کے اپنے جسم میں ہم نے کیا کیا سسٹم رکھا ہے. اب دیکھیں نا، ہم لوگ جو ذبح کرتے ہیں، ذبح
ذبح کے بارے میں نا بیہیڈنگ آف دا اینیمل، اس کا ہیڈ الگ ہو جانا، یہ حرام ہے، اس سے زکوٰۃ مطلب ہوتا نہیں برابر ذبح. اب آپ دیکھیں ہمارے دماغ کے ساتھ اب تو ایک نئی ٹیکنالوجی اور نیا ریسرچ یہ آیا ہے کہ دیر از برین ان یور ہیڈ آلسو اینڈ ان یور ہارٹ آلسو. دماغ دل میں بھی ہے. ہمارا ایک بہت جھگڑا حل ہو گیا اس میں. اس دن ہمارے گروپ میں ریسرچ آئی تو ہم نے اس پر کہا یار اگر یہ ریسرچ ریئلی ہے درست تو پھر یہ ریسرچ بہت سارے جھگڑے کو ختم کر دے گی. کیونکہ برین اور ہارٹ کا ریلیشن کیا ہے، سوچتا کون ہے، ایموشن کہاں سے آتا ہے اور ڈیسیزن کہاں سے ہوتا ہے، یہ ہم فیصلہ نہیں کر پا رہے. اور قرآن ہمیشہ ٹارگٹ کرتا ہے کس کو؟ ہارٹ کو. تو ایک بٹوین انٹر کنیکشن، ویری ڈیپ کنیکشن ہے. لیکن اب نئی تحقیق آئی ہے کہ اس کچھ معاملے میں یہ ہارٹ کو فالو کرتا ہے، برین کو فالو کرتا ہے، اور بہت سارے معاملے میں اس کا ان بلٹ ایک چھوٹا سا برین اس کا خود ہے جو سم ٹائم اس کو فالو نہ کر کے وہ اس کو فالو. لہٰذا کہیں کہیں پر آپ دیکھیں آپ کا برین کچھ اور ڈیمانڈ کرتا ہے، آپ کا ہارٹ کچھ اور ڈیمانڈ کرتا ہے. وفی انفسکم، ایک جملے میں کہا ہے. اب برسوں لگا دیں گے اس آیت کے پیچھے تو آپ نے قرآن کے سبجیکٹ پر بات کی اور گفتگو کی. لہٰذا وہ جو ذبح کرتے ہیں، یہ دو جو نالیاں ہیں کھانے کی اور ہوا کی، اس کا کاٹنا ضروری ہے برڈس میں، اینیملس میں، سب میں. اگر پیچھے کی جو وینس جو برین سے پورے باڈی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، وہ پورا سسٹم آپ کے گردن سے گزرتا ہے. اگر وہ کٹ گئے تو پھر وہ ذبح نہیں ہوگا. کیوں؟ یہ جو سینس ختم نہیں ہوتا ہے، ان دونوں سے خالی خون باہر آئے گا، سینس باقی رہتا ہے. سینس کو باقی کون سی چیز رکھتی ہے؟ وہ وینس اور وہ رگیں جو ہمارے باڈی اور جسم کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. وہ پورا سسٹم ادھر ابھی مدر بورڈ ادھر پورا موجود ہے. جب یہ آپ کاٹتے ہیں تو ہمارا سینس جو ہے بہت زیادہ ریئیکشن کرتا ہے. اس ریئیکشن میں بدن میں سب سے زیادہ جو چیز ایکشن میں آتی ہے، ریپڈ ایکشن فورس، وہ بلڈ ہے آپ کا. لہٰذا یہ جو آپ کے باؤنڈ انجوری، وہ ہم اگلی بار کبھی بتائیں گے، باؤنڈ انجوری کے اندر جو آپ کے اندر انفلیمیشن آتا ہے، جو ریڈنس اور سویلنگ آتی ہے، وہ آپ کے انجوری ہیل ہونے کے لیے ضروری ہے. لہٰذا کیونکہ وہ بلڈ وہاں زیادہ سے زیادہ پہنچ کے وہ اپنا کام کرتے ہیں، اور چونکہ چھوٹی سی جگہ پہ زیادہ بلڈ آ جاتا ہے، اسی لیے انفلیمیشن ہوتا ہے. اسی لیے بہت ساری دوائیں ایسی ہیں جو یہ اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا امیونٹی سسٹم خراب ہوتا ہے، ہمارا آٹومیٹک باڈی کا سسٹم بگڑتا ہے اور ہم سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے ہم کو. خیر، تو کیا کہہ رہا تھا یار؟ نہیں ہاں، ذبح کا. تو یہ جو پورا سینس باقی رہتا ہے، تو وہ جو ریئیکشن سب سے زیادہ ہوتا ہے وہ بلڈ ہوتا ہے. اب وہ سینس باقی ہے تو اتنا فاسٹ ریئیکشن ہوتا ہے، تو اس کو بلڈ کو باڈی سے باہر آنے کے لیے جو سب سے زیادہ راستے ہیں، وہ ان دو رگوں کے پیچھے 4 رگیں ہیں خون کی، جو پورے باڈی کے. تو وہ باڈی، اچھا، وہ خون جب بہت زیادہ ہلچل مچ جاتی ہے، جیسے نہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ریپڈ ایکشن فورس ہی کہہ لیں، جب ایکشن میں آ جاتا ہے تو وہ بلڈ ہے. اب وہ بلڈ پورا ایکشن میں آتا ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے، اس کو وہ پورے بدن بہت تیزی سے بھاگتا ہے. اب جب یہ کٹ گیا ہے نا، تو ادھر سے اس کو ایک نکلنے کا راستہ ملتا ہے. تو نکلنے کے راستہ ملنے کی وجہ سے سارا بلڈ کا فلو اسی طرف چلا جاتا ہے، کیونکہ نکلنے کا راستہ مل گیا، بن گیا نا. اگر نکلنے کا راستہ نہیں ملتا تو وہ باڈی میں سرکولیٹ ہوتا، لیکن نکلنے کا راستہ، وہ بلڈ کو باہر نکالنے کے لیے یہ سسٹم بنایا گیا کہ آپ کی 4 رگیں خون والی کٹنی چاہیے، پیچھے کے جو سارا سسٹم ہے وہ ہاتھ نہیں لگنا چاہیے. اب یہ نظام اللہ نے دماغ کے ساتھ رکھا ہے، اور بلڈ کا اتنا گہرا ریلیشن ہے، چونکہ سینس دماغ کا کام ہے، بلڈ اس کا کام ہے. خیر، تو اب یہ ساری باتیں ہم نے زمین کے تعلق سے آج کی. یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ دیکھیے یہ علماء نے بھی کیا ہے اور ہمیں اس کی ضرورت بھی ہے کہ نہیں ضرورت. اب قرآن جب آپ پڑھیں گے اور ترجمہ پڑھیں گے تو زمین و آسمان کی خلقت کا جہاں تذکرہ آئے گا، تھوڑا ہلیں گے کہ نہیں ہلیں گے؟ آپ 5 قرآن ختم کرنے کا شوق رکھنے سے زیادہ اس پر توجہ دیجئے کہ چند آیتیں پڑھوں لیکن بہت گہرائی سے پڑھوں. ہمیں اللہ سے قریب ہونا ہے. انبیاء ہمیں اللہ سے قریب کرنے کے لیے آتے ہیں. جو علماء صلحاء ہیں وہ ہمیں اللہ سے جوڑنے کے لیے آتے ہیں. ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم ریلوے اسٹیشن پہ جا کے ریلوے اسٹیشن کی خوبصورتی دیکھ کے وہیں ٹھہر جاتے ہیں، اپنے ڈیسٹینیشن والی جو ٹرین ہے اس پہ بیٹھتے نہیں اور ڈیسٹینیشن پہ جانے کی سوچتے نہیں. یہ سارے ریسورسز کس لیے ہیں؟ ٹکٹ، ٹی ٹی، ٹرین، ریل ٹریک، اسٹیشن، پلیٹ فارم، دیس اینڈ دیٹ، ساری چیزیں، ساری فیسلٹیز ہیں، سب کس لیے ہیں؟ ٹو
ڈراپ یو آن یور ڈیسٹینیشن. ہم اس میں انبیاء بھی اسی لیے آتے ہیں اور کسی لیے نہیں آتے. انبیاء صرف اسی سب سے سچا اور سب سے اچھا اور سب سے پکا ریسورس جو ہے وہ نبی کا ہے. دوسرے کا روز اب دیکھیں گوتم بدھ ہے, کبیر داس ہے, فلانے سب ڈرامہ ہے. ہم نہیں جانتے گوتم بدھ مطلب جو اپنے آپ میں ان کی شخصیت کیا تھی, میں اس پر کامنٹ نہیں کرتا. ان کے نام سے جو لٹریچر ہے یا جو بلیونگس ہے ہم اس کو کیا ڈرامہ ہی کہیں گے. نبی کا معاملہ تو اللہ نے جن انبیاء جیسے عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام, ایوب علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام, ان کا ان کی کوئی صحیفہ زمین میں اس وقت اللہ نے محفوظ نہیں رکھی, یعنی نہیں ہے وہ, کیونکہ قرآن کو قیامت تک محفوظ رہنا ہے. لہٰذا ہمیں یہ معلوم ہے کہ وہ نبی تھے, اس میں کوئی شک نہیں. لہٰذا ان کے بارے میں جو قرآن میں تفصیلات آئیں اس پر ہمارا ایمان ہے, وہ سچی بات ہے. اور اس کے علاوہ کچھ باتیں قرآن سے میچ کریں گی کوئی مسئلہ نہیں, اور اگر قرآن سے میچ نہیں کریں گے سائڈ رکھو بھائی, واللہ عالم کیا سچی, ہم جھوٹ بھی نہیں بولتے. سچ قرآن نے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پچھلے اسرائیلیات کی کوئی بات آئے تو آپ اس کو بلیو بھی نہ کریں اور اس کو ڈینائی بھی نہ کریں, انکار بھی نہ کریں. تو یہ مسئلہ ہے. تو بہرحال تو اب یہ چیزیں اب ہم آگے بڑھ کے اب آئیں گے آدم علیہ السلام کی خلقت پر. اب وہاں پر بہت سارے لوگ آج کل کی کچھ انفارمیشن فالتو انفارمیشن بھی ہے نا, تو اس کو بھی سیدھا کرنا ہے نا. ہم نبی بنبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں آئیں گے. انبیاء کا کامن کنسیپٹ 2-4 سیشن میں بتا کے پھر ہم عرب کے حالات پر آئیں گے, اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور پھر وہ سب سلسلہ شروع ہوگا. لیکن اس کے سننے کا جو مقصد اور جو اس کی وجہ ہے وہ پہلے معلوم ہونا چاہیے. ہمارے یہاں ایموشنل چیپٹر پہلے چالو ہوتا ہے اور ریشنل چیپٹر کھلتا ہی نہیں. اور قرآن ایموشن کو بہت زیادہ پسند نہیں کرتا ہے. قرآن ہر چیز میں کہتا ہے ہوش و حواس کے ساتھ کرو. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں وہ شعر ہے نا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل محو تماشائے لب بام ہے. ابھی علامہ اقبال کا شعر ہے نا کہ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سے اتنا عشق تھا کہ انہوں نے آنکھ بند کر کے آگ میں کود گئے, اور عقل ہوتی تو سوچتی ہی رہ جاتی. میں نے کہا ایک نمبر غلط شعر ہے, کہیے کیسے, آپ بھی سوچ سکتے ہیں. نبی کوئی کام بغیر عقل اور بغیر سوچے کرتا ہے؟ دنیا میں کوئی آدمی, دنیا کا کوئی بھی انسان نبی سے بڑا عقل مند ہو سکتا ہے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ نے یہ سمجھ لیا کہ وہ ایموشنل آگ میں کود گئے, پھر تو آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی. ابراہیم علیہ السلام ہوش و حواس, سوچ سمجھ کے, عقل اور ایمان کے ساتھ, پورے عقل کے ہوش, پورے عقل کو کام میں لا کر, عقل کو استعمال کر کے انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے لیے ڈالا جا رہا ہوں. تو عقل کیا کہتی ہے؟ اللہ کے لیے ڈالا جا رہا ہوں, اللہ پر ایمان ہے, میرا آنکھ کچھ نہیں بگاڑ سکتی. یہ ایموشن نہیں تھا, یہ عقل تھی, یہ دماغ تھا, یہ ایمان تھا. ایموشن نہیں تھا. یہ ہمارے لوگ ایسے ہی ایموشنل کر دیتے ہیں, کہتے ہیں عقل. میں نے کہا عقل نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ ہمت پیدا کی, اور عقل ہی سے یہ کام ہو سکتا ہے, ایموشن سے یہ کام نہیں ہو سکتا. ایموشن تو وہ تھا, اس کے لیے ایک شعر ایک ہے نا, وہ غالب کا شعر ہے نا, میرے فون میں ہے, میں تو شعر میں نے بھولنے کی بہت بیماری ہے یار. خیر, اس میں غالب کا ایک شعر ہے کہ شعر سنیں گے تو مزہ آئے گا. 1 منٹ بس اب ختم کرتا ہوں. ٹائم ہو گیا حضرت؟ ہو گیا. تو آگے والا شعر نہیں پڑھنا ہے, شعر سنا. ایک سیکنڈ کیونکہ یاد نہیں رہتا میں نے. فرحات کے بارے میں ہے نا, فرحات جو ہے وہ بہت مشہور ہے. شیریں فرحات, شیریں شہزادی تھی اور فرحات مجنوں کی طرح دوسرا کیریکٹر ہے. تو اس نے جو ہے کیا کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ بھائی ہم تو, بادشاہ نے کہا کہ تم کو اگر میری بیٹی سے عشق ہے اور میری بیٹی کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو ایک کام کرو, یہ سامنے پہاڑ ہے, اس میں نہر کھودو, اور نہر بھی دودھ کی. وہ لگ گیا نہر کھودنے, ادھر نہر کھودنے لگ گیا, اور ادھر جو ہے شہزادی انتقال ہو گیا, مر گئی. جب اس کو معلوم پڑا کہ شہزادی مر گئی تو اس نے کیا کیا, اس نے اپنے سر پر بھی کلاڑی مار کے اپنے آپ کو مار لیا. غالب اس شعر کو دیکھے کیسے ادا کرتا, غور سے سنیے. تیشے بغیر مر نہ سکا کوہ کن اسد. تیشا کہتے ہیں کلاڑی کو, اور اسد تو غالب صاحب کا نام ہے, لقب ہے. تیشے بغیر مر نہ سکا کوہ کن اسد, سرگشت ہے خمارے رسوم و قیود تھا. کچھ ہوا لگی؟ قریب ہی نہیں پہنچیں گے آپ. یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا عشق کمزور تھا. اگر اس کا عشق پکا ہوتا
تو اس کو کلاڑی مار کے مرنے کی ضرورت نہیں تھی. یہ تو کامن کنسپٹ ہے کہ انسان ایکسیڈنٹ سے مرتا ہے, مرڈر سے مرتا ہے, کلاڑی سے مرتا ہے, چاقو سے مرتا ہے. اگر وہ سچا عاشق ہوتا تو تیشے کے بغیر مرنا تھا. جیسے ہی اس نے سنا کہ میری محبوبہ مر گئی, بس اس کا خود دم نکل جانا چاہیے. اس کا دم نہیں نکلا تو پھر کچا تھا. آئی بات سمجھ؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کوئی یہ کہے نا کہ وہ عشق میں اور عقل, اللہ اکبر. ہم نے اپنے بعض علماء کے ساتھ بعض نے کہا یار آپ نے تو عجیب نکتے کی. میں نے کہا میرا کام ہی ایسا ہے, میں جدھر ساری دنیا جا رہی ہے میں ادھر جاتا ہی نہیں. کیونکہ ہاں تبھی جاتا ہوں جب کنفرم ہے کہ یہ کام یہ راستہ سیدھا ہے. ورنہ جو دنیا بولے جا رہی ہے ہم بھی بولے جا رہے ہیں, وہی ہوتا ہے. قرآن اور حدیث ہے, پڑھو اور رات دن پڑھو. ہمارے گھر میں ہمارے ساتھ تھوڑا سا لپڑا بھی ہوتا رہتا ہے پڑھنے پڑھانے کے چکر میں. پڑھنا پڑے گا نا, پڑھے بغیر تو ہوتا نہیں ہے. تو یہی تو مجاہدہ ہے, اور ہر وقت پڑھنا پڑتا ہے, اور اس کے بعد حقیقت کھل کے سامنے آتی ہے. ہمیں کیا ہے, وہی پھوک والا کام چاہیے. تو یہ میں سب باتیں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ اسباب پورے طور پر استعمال کریں, لیکن اسباب سے ہوتا کچھ نہیں ہے. ہونا اللہ کی مرضی سے جو ہوگا وہی ہوگا. انجینئر بنے, ڈاکٹر بنے, اچھی سے اچھی تعلیم حاصل کریں, اسلام ہرگز, بلکہ اسلام اس کو پسند کرتا ہے. ارے پڑھنا نہیں ہے, چلو اچھی نوکری مل جائے گی, بے خوفی والی بات ہے. عام دنیا کے تجربے میں یہ ہے کہ اچھی تعلیم حاصل کرنی چاہیے, اچھے ایکسپرٹ بنے, آپ اچھے اسپیشلائز بنے, سب کچھ کریں. لیکن آپ نے یہ سوچ لیا کہ میں نے تو یہ کر لیا, اب تو میری نوکری پکی ہے, یہ بے خوفی ہے. تیری موت پکی ہے, نوکری کا بھروسہ نہیں. موت پکی ہے. ہو سکتا ہے پڑھ کے آیا بچہ, جاب لگنے سے پہلے, ابھی آپ بتائیں وہ جو ابھی کتنا ایسا ہزاروں واقعات ہوئے, چھوڑے وہ سب کیا کتنے سنائے. تو یہ چیزیں ہیں, یہ چیز, یہ ایمان, یہ ذہن بنتا کہاں ہے, علمی اور پکی تحقیقی مجالس میں بیٹھنے سے. لہٰذا خود تشریف لائیں اور ساتھیوں کو بھی بلائیں, اور بچوں کا کوئی آبجیکشن, کچھ سوال ہے تو وہ بھی کیا کریں. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. سوال ہے میرے پاس ایک سوال ہے آج کی. جی یا اللہ خیر.